ان المتقین فی جنات وعیون، اس میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرنے والوں ہیں ان کے لیے باغات ہیں اور چشمے ہیں، اور کہیں جا کر کہا وفاکہۃ مما یتخیرون، کہ ان کے لیے میوہ جات موجود ہیں جو وہ چاہتے ہیں، ان کی پسندیدہ ان کے لیے میوہ جات موجود ہیں، وطلح منضود، تہ بتہ کیلے موجود ہیں، اور اسی طرح مختلف انواع و اقسام کے جنت میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، ان کا مختلف مواقع میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کیا کیا اللہ نے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ نے وہاں جنت میں جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ جنت کی نعمتوں کا صرف نام سے دنیا کی چیزوں کے ساتھ مشابہت ہے، باقی حقیقت میں اس چیز کا ان ناموں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اس میں شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو دنیا میں جو دودھ اور ہمیں جو شہد دستیاب ہے وہ اور جنت میں جو اللہ عطا فرمائیں گے دودھ اور شہد کی نہریں، بہت فرق ہے، یہ نام کی مشابہت ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت کی نعمتوں کو، کل نعمتوں کے بارے میں فرمایا، ما لا عین رأت، کسی آنکھوں نے وہ نعمتیں نہیں دیکھیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کانوں نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل میں اس کے تصورات آئے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتا انسان۔ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ پاؤں، انسان کے بھی پاؤں ہیں، پیر ہیں، کبوتر کے بھی پیر ہیں، گدھے کے بھی پاؤں ہیں، کتے کے بھی پاؤں ہیں، بلی کے بھی ہے، خرگوش کے بھی ہے، ہرن کے بھی ہیں، اسی طرح دیگر اور جانوروں کے، چوپاؤں کے، ان کے بھی پاؤں ہیں، پیر ہیں۔ کیا سب ایک جیسے ہیں؟ فرق ہے، بالکل فرق ہے، پیروں کا انداز فرق ہے بالکل۔ کسی کے پیر لمبے ہیں زرافہ کی طرح، زرافے کی ٹانگیں کتنی لمبی ہیں، اور یا تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑوں کے ہوتے ہیں ان کے پیر بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، اور عجیب مختلف انداز سے، جیسے مکھی کے پیر ہیں آپ دیکھ لیں، چونٹی کے پیر ہے دیکھ لیں، کیا انداز ہے، کیا شکل ہے، کیا انسانی پیر کی طرح ہے؟ پیر میں تو سب مشترک ہیں پیر ہونے میں، لیکن شکل ایک جیسی نہیں، حیت الگ الگ ہے، کیفیت علیحدہ علیحدہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں جو نعمتیں عطا کی ہیں جنت میں عطا فرمائیں گے، لیکن دونوں نعمتوں میں کوئی بھی توازن نہیں ہے، مطابقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے، بڑے بڑے بیر ہوں گے، دنیا میں تو چھوٹے چھوٹے بیر ہوتے ہیں، اور اتنے ہیں کہ ایک منہ میں کئی بیر آ جاتے ہیں، ایک منہ میں کئی بیری ہم ڈال دیتے ہیں، اور جنت میں ایک بیر اتنا بڑا ہوگا کہ جسے ہم 40 چک لگائیں گے تو ختم ہوگا، 46 چک لگانے پڑیں گے تب جا کے وہ بیری ختم ہوگی۔ اور دنیا میں ایک بیری کا ذائقہ ایک ہی ہے، ایک بیری میں ایک ہی ذائقہ ہے، ہاں دوسری قسم کی اگر بیری ہے تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا، لیکن ایک بیری میں دو ذائقہ نہیں ہے۔ اور جنت میں اللہ جو ہمیں بیری عطا کریں گے اس میں ہر بیری میں 46 ذائقے ہیں، ایک چک لگایا، ایک ذائقہ، مزہ آ جائے گا، اس سے طبیعت میں فرحت پیدا ہوگی اور چاہت مزید پیدا ہوگی، پھر دوسرا جب چک لگائیں گے وہ اس سے زیادہ لذت والا اس میں ذائقہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جیسے آپ لگائیں گے پھر مزید آپ کو شوق ہوگا کہ مزید کھائیں، پھر آپ تیسرا چک لگائیں گے تو وہ اور لذت اور لذیذ ہوگا، اس کا ذائقہ پہلے سے بالکل تبدیل شدہ ہوگا، بالکل چینج، اور پھر اس طرح آدمی کھاتا چلا جائے گا، مزہ ختم نہیں ہوگا۔
جنت میں لذتیں ختم نہیں ہوں گی، مزے ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے جنت کا جو لفظ ہے اس کا میں ترجمہ کہتا ہوں مزے کی دنیا۔ جنت کے لیے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ جنت جو ہے یہ مزے کی دنیا ہے۔ وہاں کوئی غم نہیں، پریشانی نہیں، الجھن نہیں، ٹینشن نہیں، کچھ نہیں، تفکر نہیں، سوچ نہیں، بیماری نہیں، عوارض نہیں، کچھ نہیں، مزہ ہی مزہ، عیش ہی عیش۔ جنت عیش کی جگہ ہے، جنت مزے کی جگہ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، بیماری شیماری نقص کچھ نہیں۔ انسان بالکل کامل مکمل ہوگا وہاں جنت کے اندر، ہر چیز اس کی کامل ہوگی، لذت بھی خوب پائے گا، ہر چیز، زبان کی لذت بھی اس کی بھرپور ہوگی، آنکھوں کی لذت بھی بھرپور ہوگی۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں بعض چیزیں دیکھتے ہیں اچھا لگتا ہے، جنت کی ہر چیز ایسی ہے کہ وہ خوشنما ہے، جو دیکھو مزہ آئے گا، دیوار دیکھیں مزہ آئے گا، پتوں کو دیکھیں مزہ آئے گا، تنے کو دیکھیں مزہ آئے گا، زمین کو دیکھیں مزہ آئے گا۔ وہ ہماری اس مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے، وہاں کی جو زمین ہے اس مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ جو زمین ہے وہ مشک سے بنی ہوئی زمین ہے، جو جنت کی زمین، کیسی پیاری زمین ہوگی۔ وہ بھی تمثیل ہے، باقی وہاں کا مشک، دنیا کا جو وہاں زعفران اور مشک، یہاں زعفران اور مشک بالکل علیحدہ ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو خوبصورت، خوشبو، ہر چیز میں روشنی، روشن۔ آج کل آپ نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ دیواروں میں لائٹیں لگاتے ہیں، اندر چھپا کر، لائٹیں نظر نہ، صرف روشنی آئے۔ جنت کی ہر چیز میں لائٹ نہیں ہوگی لیکن روشنی ہوگی، ہر چیز میں روشنی ہوگی۔ تاج پہنیں گے تاج کی بھی روشنی ہوگی، دیواروں میں روشنی ہوگی، درختوں میں روشنی ہوگی۔ جزائر غرب الہند میں ایک درخت ہے، اللہ نے دنیا میں بھی مثالیں رکھی ہیں نا۔ جزائر غرب الہند میں ایک درخت کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ درخت، اس سے روشنی پھوٹتی ہے، اور اتنی روشنی پھوٹتی ہے اس درخت سے کہ رات کو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اتنی روشنی ہوتی ہے اس درخت سے۔ تو دنیا میں اللہ اگر درختوں میں روشنی دے سکتا ہے تو کیا جنت کے درختوں میں اللہ روشنی نہیں رکھ سکتا؟ روشنی ہوگی، اور پیاری روشنی ہوگی، بہترین روشنی ہوگی، درختوں میں بھی روشنی ہوگی، اور اس میں جو پتے والا حصے ہیں، اندر جو حصہ ہے اس میں وہ گھنا بھی ہوگا، اس گھنے پن کی وجہ سے وہ کالے بھی نظر آئیں گے، مدھامتان، جیسے قرآن نے صفت بیان کی کہ دور سے دیکھنے میں بالکل کالے سیاہ معلوم ہوں گے۔ اتنے گھنے درخت ہیں، اتنے گھنے درخت، اور پھر ہر پتے کے ساتھ پھل لگا ہوا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ دنیا میں باغات لگاتے ہیں، چوکیدار ہوتا ہے، روکنے والا ہوتا ہے، کوئی چوکیدار نہیں ہے، جتنا مرضی کھانا کھائیں، جتنا کھانا کھائیں، اور کوئی درخت بغیر پھلدار نہیں، بغیر درخت، کوئی درخت بغیر پھل کے نہیں، اور کوئی شاخ بغیر پھل کے نہیں، ہر پتے کے ساتھ پھل موجود ہے، ہر پتے کے ساتھ، ایک پتا تو ایک پھل، کتنے پھل سے وہ درخت لدے ہوں گے اندازہ لگے گی، کیا خوشنما منظر ہوگا۔ جب پتے بھی ہوں اور پھل بھی لگے ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے، درخت پیارا لگتا ہے، درخت کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعضے ہمارے یہاں ہم نے دیکھا لوگوں کو گھروں میں درخت لگاتے ہیں، پھلدار درخت لگاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں، صرف دیکھنے کے لیے۔ اس درخت سے پھل وہ لوگ توڑتے نہیں ہیں، رہنے دیتے ہیں، خود بخود جڑ جائے تو جڑ جائے، انہیں پھل چاہیے تو بازار سے خرید کے لا کے کھاتے ہیں، وہ درخت سے توڑ کے نہیں کھاتے، خوبصورتی دیکھنے کے لیے۔ درخت میں پھل لگا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے، تو جنت میں اللہ نے اس خوبصورتی کے لیے ہر درخت میں اتنے پھل سے لدا دیے، بھر دیے درخت کو، اور اللہ نے انسانی دل کے اندر وہاں ریموٹ رکھ دی ہے،
ریموٹ رکھ دیا اللہ نے کہ انسان دل سے چاہے گا کام پورا ہو جائے گا۔ لیٹا ہوا ہے، وَعَلَى الْأَرَائِكِ يَتَّكِئُونَ، تکیہ لگایا ہوا ہے، نگاہ اوپر پڑتی ہے اور درخت پر، شاخ سے پھر ان پھلوں پر دل نے چاہا یہ پھل کھا لوں، یہ پھل کھا لوں۔ دل سے، زبان سے کچھ نہیں کہا، دل سے ریموٹ کنٹرول سے اشارہ کر دیا، بٹن دب گیا دل سے، یہ پھل کھاؤں گا۔ آنکھ سے، آنکھ کے ریز سے اس پھل پہ نشان لگ گیا، یہ پھل۔ وہ پورا جس شاخ میں وہ پھل لگا ہوگا وہ شاخ پوری کی پوری نیچے آ جائے گی آپ کے پاس، آپ کو جانا نہیں ہے، شاخ آپ کے پاس آ جائے گی، جھک کر آپ کے منہ کے پاس۔ آپ پھل توڑیں گے، قرآن نے کہا لا مقطوعہ، توڑیں گے تو وہاں وہ جو جگہ ہے جہاں پھل لگا ہوا تھا وہ جگہ ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آئے گی، وہاں فوراً دوسرا پھل اتنا بڑا لگا ہوا نظر آئے گا، دوسرا پھل اتنا ہی لگا ہوا ہوگا، اور پھر شاخ واپس چلی جائے گی اپنی جگہ پر، اور پھر اس پھل کو وہاں دنیا کی طرح دھول مٹی اٹی ہوئی نہیں ہوگی کہ اس کو بھیجیں دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے پھر کھائیں، وہاں دھول مٹی نہیں ہے، وہاں جراثیم نہیں ہے کہ جی دھونا ہے، جراثیم سے پاک کرنا ہے، دھول مٹی سے صاف کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ دھول مٹی نہ جراثیم، بہترین ہر چیز خوبصورت چمکتی ہوئی چیز ہوگی۔ پھل جب چمکتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن ہمارے یہاں دھول مٹی زیادہ ہے تو باغات میں ان پھلوں کے اوپر مٹی آنے کی وجہ سے وہ خوبصورتی نہیں محسوس ہوتی۔ تو جو میں نے بتایا بعض لوگ جو گھروں میں درخت لگاتے ہیں پھلدار، اس کے اوپر پھر پانی پائپ کے ذریعے سے اس پہ چھڑکاؤ کراتے ہیں پتوں پر، پھلوں پر، تاکہ وہ مٹی اس سے ہٹ جائے، وہ چمک جائیں، خوبصورت لگے۔ تو جنت کی یہ جو نعمتیں ہیں، جنت کے جو پھل ہیں، یہ چمکیں گے، دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا، خوبصورت۔ جب توڑیں گے صاف کرنے کی ضرورت نہیں، اب کھائیں گے، مزہ آئے گا، مزہ، کھاتے جائیں اور کھاتے چلے جائیں، آپ کی طبیعت نہیں بھرے گی، کھاتے چلے جائیں، مزہ آئے گا، جتنا کھائیں گے اتنا مزہ آئے گا، جتنا کھائیں گے اتنا مزہ آئے گا۔ تو یہ جنت کی نعمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے یہ جنت کی نعمتیں ہمیں بھی میسر ہوں، اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر دخول اولی کے ساتھ ہمیں جنت میں جانے والوں میں شامل فرما دیں بلا حساب و کتاب۔ اللہ ہمیں پل صراط سے منٹوں میں پار کرائے۔